اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے اور بے علم آپ ان سے پوچھئے کہ کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ چونکہ جواب ظاہر تھا، پتہ ہے نا جواب سب کو، اللہ نے جواب نہیں دیا قرآن میں، اللہ نے صرف پوچھا ہے۔ قل، اے نبی آپ ان سے پوچھئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ آگے اللہ نے جواب نہیں دیا، کیونکہ جواب سب کو پتہ ہے نا، برابر نہیں ہو سکتے، یہی جواب ہے، برابر نہیں ہو سکتے۔ علم والوں کی اللہ نے دوسری جگہ قرآن میں بتایا، علم والوں کے اونچے درجے ہیں اللہ کی نظر میں، تو اس لیے دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ صحابہ کرام نے، اہل بیت نے، یعنی ساری زندگی علم حاصل کی ہے۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ یہ حدیث سنائی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کزن چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے اہل بیت میں سے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اہل بیت میں سے ہیں۔ آپ مدینے کے عالموں میں سے تھے، آپ مدینے میں عالم گنے جاتے تھے، اور پوری دنیا سے جو کوئی مسلمان ہو کے مدینے آتا تو صحابہ کرام کہتے کہ جاؤ حضرت عبداللہ ابن عباس سے علم حاصل کرو، آپ بڑے عالم تھے۔ لیکن طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس حدیث کو سمجھ چکے تھے نا، تو حضرت عباس کو جب پتہ چلتا کہ فلاں شہر میں، فلاں قبیلے میں، فلاں گاؤں میں کوئی صحابی ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے کسی خاص مسئلے کی کوئی حدیث سیکھی تھی، اور ان کو وہ حدیث بھلے پتہ بھی چل جاتی کہ وہ حدیث یوں تھی، پھر بھی وہ اپنا گھوڑا، اپنا اونٹ تیار کرتے، بھئی کتنے ہفتے لگیں گے، اتنے ہفتے لگیں گے اس علاقے تک پہنچنے میں، اپنے کپڑے باندھتے، اپنے کھانے پینے کا سامان باندھتے، اور اتنے مہینے، اتنے ہفتے، اتنے دن کے لیے اپنے جانور پہ بیٹھ کے جاتے۔ اور ایک واقعہ ان کا لکھا ہے کہ وہ ایک شہر میں پہنچے اور وہاں کوئی صحابی تھے، اور ان کے پاس کوئی حدیث تھی جو انہوں نے ڈائریکٹ نبی پاک علیہ السلام سے سیکھی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جب وہاں پہنچے، دوپہر کا ٹائم تھا اور لوگ سارے سو رہے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو جو کوئی بندہ ملا ہوگا، کوئی ایک آدھ، اس نے بتایا ہوگا کہ بھئی یہ گھر ہے ان عالم کا جن سے یہ ملنے آئے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے گھر کے باہر ہی بیٹھ گئے دروازے کے پاس کہ بھئی میں جن کے پاس آیا ہوں وہ میرے استاذ بننے والے ہیں، میں ان سے علم سیکھنے آیا ہوں، تو استاذ اگر سو رہے ہوں گے تو میں ان کو باہر بلاؤں گا تو یہ استاذ کے ادب کے خلاف ہے۔ خیر، حضرت عبداللہ ابن عباس دروازے کے باہر تھکے ہوئے تھے، پتہ نہیں کب سے چلے ہوئے تھے مدینے سے، دروازے کے باہر جو بیٹھے تو نیند آ گئی، تو نیند کی وجہ سے وہیں اپنا صافہ اپنا وہ لپیٹا اور سر رکھ کے سو گئے۔ اب ظاہر ہے باہر راستے میں، اب مٹی ہوا چلتی تھی تو مٹی اڑی، اب مٹی اڑی تو ظاہر ہے وہ جسم پہ پڑے گی ہر طرف، مٹی کو تو نہیں پتا کہ اہل بیت کا شہزادہ ہے کون ہے، ہوا چلی مٹی پڑی۔ استاذ ظہر کی نماز کے لیے تیار ہو کے باہر نکلے، دیکھا کہ کوئی مہمان ہے، کوئی مسافر ہے، نیند آئی گئی ہے اس کو، لیٹا ہوا ہے، اٹھایا کہ بھائی خیریت ہے؟ بولا جی، تو میں فلاں سے ملنے آیا۔ بولا ہاں میں وہی ہوں، تو میں نماز پڑھنے چلتے ہیں۔ بولا ہاں چلے، نماز پڑھنے چلے گئے، نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد حال چال کیا، پوچھا تو کہا کہ جی میں عبداللہ ہوں۔ میں کون سے عبداللہ؟ کہا عباس کا بیٹا۔ کو کون سے عباس؟ اب بتانا پڑا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کا بیٹا۔ تو وہ جو استاذ تھے انہوں نے بڑا معذرت کی کہ جی مجھے تو پتہ نہیں تھا، اور مجھے تو شرم آ رہی ہے کہ میرے گھر اہل بیت کا چشم و چراغ آیا، اور باہر گلی میں آپ آواز تو دیتے مجھے، آپ میرے گھر کا دروازہ تو بجاتے، میں 1000 نیندیں آپ پہ قربان کرتا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ باہر اس طرح لیٹے ہوئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم اہل بیت کو علم حاصل کرنے کا ادب بھی سکھایا ہے۔ ہم استاذ کے ساتھ یہ نہیں کریں گے کہ استاذ کو ہم جگائیں اور کہیں کہ جی ہم آپ سے علم حاصل کرنے آئے ہیں۔
تو ہم اللہ کے نبی نے ہم پہ علم سیکھنا بھی فرض کیا ہے اور ہمیں علم حاصل کرنے کا ادب بھی سکھایا ہے۔